اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل سے بات کر کے دیکھیں، وہ بالکل اس کو نہیں سمجھتے. بھائی پاکستان، بھائی اٹس این آرٹیفیشل کنٹری. لاکھوں آدمیوں کی جان دے کر یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے لیے. کہاں ہے وہ اسلام؟ گزشتہ دنوں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے گزشتہ سالوں سے، آپ نے پاکستان کے بارے میں جو تقاریر کی ہیں ان میں مایوسی بہت ٹپکتی ہے. بلکہ شاید آپ نے کوئی اس نام سے بھی تقریر تھی، کاؤنٹ ڈاؤن آف پاکستان، اس طرح کے. تو اس سے قوم کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ دیکھیے، مایوسی ٹپکتی ہے والی بات سے میں بات شروع کروں گا. عربی کا ایک کہاوت ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. اب میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہی باہر آئے گا. میں واقعتاً جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہے اس کے اعتبار سے پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں. اور میری اس پر جو ہے وہ کوئی مائکرو اکنامکس کی بنیاد پر یا کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہے، بلکہ دو میکرو بنیادیں ہیں، بڑی بنیادیں. کہ پاکستان کے قیام کے دو موٹیوز تھے، ایک منفی ایک مثبت. منفی تھا ہندو کا خوف، ہندو کا ڈر. ہندو ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، بروٹ میجورٹی جو ہے اس سے وہ ہمیں سپریس کر دے گا، ایکسپلائٹ کرے گا. خوف تھا، اور یہی خوف تھا جس پر مسلم لیگ قائم ہوئی. اور 1906 سے لے کر 1930 تک سوائے اس کے کوئی اور دوسرا ایلیمنٹ اس میں تھا ہی نہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ نہ تو فاؤنڈرز میں تھے مسلم لیگ کے، وہ مسٹر جناح تھے، اس وقت قائد اعظم تھے بھی نہیں. اور وہ دادا بھائی نوروجو کے پرسنل سیکرٹری تھے، کانگریس کے ممبر تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. اور جب 1913 میں آئے بھی ہیں محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے مولانا، تو پھر آئے ہیں، لیکن کانگریس کے بھی رہے اور مسلم لیگ کے بھی رہے. اور ایک دفعہ انہوں نے دونوں کے اینول سیشن بامبے میں ایک ہی وقت میں رکھوائے اور سر توڑ کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فارمولہ طے ہو جائے جس سے مسلمانوں کا جو ہے ایک شخصیت کا تحفظ جو ہے، تشخص کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے. ہی فیلڈ اٹرلی. حالانکہ دنیا نے مانا کہ یہ تو میسنجر آف پیس اور اتحاد کا جو ہے بڑا سفیر ہے. اور پھر وہ مایوس ہو کر چلے گئے، سیاست سے کنارہ کشی کر کے انگلینڈ میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی. اس ہی عرصے میں 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے سیشن میں. اس میں انجیکشن لگا دیا ایک پازیٹو، احیاء اسلام. وہاں انہوں نے ایک تو مسلم قومیت کو فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر مستحکم طور پر ثابت کیا کہ یہ علیحدہ قوم ہے، کسی اور بڑی قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے. نمبر دو، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوگی. اور نمبر تین یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے ہیں، جو دور ملوکیت، جو لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم کے دور میں آ گئے تھے، انہیں ہٹا کر ایک صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ جو ہے انجیکشن دیا پازیٹو. اس کے بعد 1932 میں علامہ اقبال گئے انگلینڈ، وہ دوسری گولڈ میز کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے. حالانکہ مسٹر جناح موجود تھے لندن میں، اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ذاتی ملاقاتیں ان کی ہوئی. اس میں انہوں نے وہی انجیکشن جناح صاحب کو لگایا، اسلام کے احیاء کی بات کرو. اور ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہے، اس کو جو ہے دنیا میں قائم کیا جائے. اور اس بنیاد وہ انجیکشن جو لگا ہے یہ پازیٹو انجیکشن تھا، جس کے نتیجے میں پھر وہ مسٹر محمد علی جناح واپس آئے ہندوستان. اور یہاں آ کر ان کی بہت ہی ان کا قرب جو ہے رہا علامہ اقبال کے ساتھ. اور اب انہوں نے 1937 سے لے کر 1947 تک اسلام کا راگ الاپا، اور اس سے وہ کرنٹ دوڑ گیا. نیگیٹو پازیٹو دونوں تاریں ملتی ہیں تو کرنٹ چلتا ہے. سوئچ آف آن کرتے ہیں تو آپ وہ جڑ جاتا ہے تعلق نیگیٹو پازیٹو کا، آف کرتے تو کٹ جاتا ہے. اس سے پھر پاکستان وجود میں اب کیا ہے، جو پازیٹو بنیاد تھی وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں. 60 سال ہو گئے، کہاں ہے وہ اسلام؟ مسجدیں ہیں تو مسجد اور انڈیا میں بھی ہے، ایک سے ایک بڑی شاندار مسجد ہے. وہ تو چند تاریخی مساجد ہیں جن کے بارے میں وہ بی جے پی ہو، راشٹریہ سیوک سنگھ کے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ ان کو ہم گرائیں گے، یہ مندروں پہ بنائی گئی ہیں واللہ عالم. لیکن باقی تو وہاں پہ اب بھی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، شاندار بن رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہے. مسجد امریکہ میں بن رہی ہے. وہ نظام کہاں ہے جس کو کہ پھر قائد اعظم نے یہ الفاظ دیے تھے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان تاکہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکیں. وہ کہاں ہے؟ تو پازیٹو اساس تو بندھی ہی نہیں.
نیگیٹو اب ختم ہو رہی ہے. اب امریکہ کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ یسارعون فیہم، اب ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہماری طرف سے جتنا آتا ہے مذاکرات جاری رہنے چاہیے، لچک پر لچک. یہ صورتحال جو ہے اور جو آمد و رفت شروع ہوئی ہے، اگر یہ بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی تو اس کے نتائج جو نکلیں گے، ابھی تو اس کا صرف ہلکا سا اثر آ رہا ہے، ٹریلر ہے ابھی یہ کہ یہ طائفے آ گئے، ادھر چلے گئے، ادیب آ گئے، صحافی آ گئے، فلاں آ گئے، کاروباری آ گئے، تو اسی سے فضا بدل گئی ہے. اور انڈیا کا میں حال خود اپنی آنکھوں لے کر آیا ہوں کہ وہاں کی مڈل کلاس اور ایلیٹ اپر جو ہے وہ خالص سیکولر ہے، مذہب کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ان کے نزدیک. بہت لوور طبقات کے اندر مذہب ہے جس سے کہ یہ مذہبی جماعتیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں تو اپنے گھر میں رہو، نماز پڑھو، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ بنیاد جو خوف کی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ نا امیدی کسی کیفیات پیدا کر، اس لیے کہ آج سے پہلے کسی ہندوستانی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی تھی کہ کانفیڈریشن ہونی چاہیے؟ اب کہہ رہے ہیں آج سے پہلے کسی چیف منسٹر آف پنجاب نے آ کے کہا تھا یہ لکیر ختم کر دینی چاہیے. اور مہاراجہ پٹیالہ کا بیٹا جو ہے اس وقت جو چیف منسٹر ہے انڈین پنجاب کا، وہ آ کے یہاں پہ 2 دفعہ کہہ گیا. پرویز الہی کو مشکل پڑی اور انہوں نے کچھ تو کہا کہ نہیں یہ تو سرحدیں تو مستقل ہیں وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کو کہنے کی تو ضرورت ہو رہی ہے. اب تو باتیں ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا، اور کونڈولیزا رائس جو ہے یہ پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کر کے واپس پہنچی ہے امریکہ، تو کہتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے. آخر یہ چیزیں جو ہیں تو اور جو بھی کارپوریشنز ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، کبھی کہا گیا تھا کہ 2015 میں پاکستان نہیں ہوگا، 2020 میں اب کہا جا رہا ہے کہ دیر بی نو پاکستان آن دی میپ آف دی ورلڈ. تو یہ جو ہے نا سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل سے بات کر کے دیکھیں، وہ بالکل اس کو نہیں سمجھتے. بھائی پاکستان بھائی اٹس این آرٹیفیشل کنٹری، لاکھوں آدمیوں کی جان دے کر یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے لیے. کہاں ہے وہ اسلام؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو عذاب بھی آئے گا. وعدہ خلافی کی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ نے معجزے کے طور پر پاکستان دیا. میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ تھا، میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں پوری تفصیل سے کہ قیام پاکستان جو ہے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ معجزہ تھا.